السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے پارے کا چوتھا رکوع، آیت نمبر 126 سے 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلہ اللہ الا بشری لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ فرشتوں سے مدد کی خبر اللہ نے تمہیں صرف اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ جی، میدان بدر میں اللہ نے جو نزول ملائکہ کی تمہیں خوشخبری دی تھی وہ تو محض اس لیے دی تھی کہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں اور تم پورے وثوق کے ساتھ جم کر لڑائی کے میدان میں اترو۔ اور فرشتوں پر ہی کیا منحصر ہے، مدد کی جو بھی صورت ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں اللہ نے 4 طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ اللہ نے ہوا کا رخ کفار کے لشکر کی طرف موڑ دیا اور ریت نے اڑ اڑ کر ان کے لشکر کو بدحال بنا دیا۔ بارش کا نزول جس سے کفار کے پڑاؤ میں تو پھسلن اور دلدل مچ گئی، جبکہ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ریت جم کر بیٹھ گئی، نیز انہیں استعمال کے لیے وافر پانی میسر آ گیا۔ فرشتوں کا نزول، چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبرائیل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کی ہتھیار لگائے ہوئے۔ نیز سیدنا رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، آپ اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، سب مسلمانوں سے افضل، یا کوئی ایسا ہی کلمہ کہا۔ جبرائیل کہنے لگے، اسی طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ وَلِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ اللہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ایسا ذلیل کرے کہ وہ ناکام ہو کر پسپا ہو جائیں۔ جی، اللہ کی مدد کا مقصد یہ تھا کہ کفر کا بازو ٹوٹ جائے، اور یہ مقصد مکمل طور پر حاصل ہو گیا۔ کافروں کے 70 سردار بما ابو جہل سلالہ لشکر اس جنگ میں مارے گئے، اتنے ہی قید ہو گئے، اور باقی لشکر ذلیل و خوار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، جس کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ کار ہی نہ رہ گیا تھا۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، وہ بہرحال ظالم تو ہیں ہی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے، وہ بخش دینے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ جی، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا فرشتوں کا نزول بدر اور احد دونوں میدانوں میں ہوا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بدر میں فرشتوں کا نزول یقیناً ہوا تھا، اور وہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میدان احد میں بھی نزول ہوا تھا، جیسا کہ مذکورہ آیات سے اشارہ ملتا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میدان میں مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی بنا پر ایک شدید جنگی غلطی ہو گئی تھی، جس نے ایک بار مسلمانوں کو شکست سے بھی دوچار کر دیا تھا، اور چونکہ اس غلطی کی وجہ محض حرص اور طمع تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس غلطی پر عتاب بھی فرمایا، تاہم ان کی یہ غلطی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی تھی۔ اس بے صبری کی وجہ سے میدان احد میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوا۔ اگر مسلمان ایسا بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرشتے بھیج دیتے۔ میدان احد کے مزید حالات تو آگے چل کر مذکور ہوں گے
یہاں صرف ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب بنا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا دانت ٹوٹ گیا اور سر زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے اور فرماتے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ اس موقع پر چند نامور مشرکین کا نام لے لے کر انہیں بددعا دی، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ جن مشرکوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا ڈالا اور اسلام کے جاں باز سپاہی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔